الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا يُزَادُ فِيهِنَّ ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين انشاء۔ کہتے ہیں کہ اور جان لیں کہ فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے، ان کے اندر اب نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی ان کے اوقات میں کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ سفر میں 2 رکعت ہے سوائے مغرب کے۔ اب اگر کوئی 5 سے زیادہ کہتا ہے، یعنی 5 اوقات میں نماز پڑھنی ہے 5 بار، اس سے اگر کوئی زیادہ کہتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اور اگر کوئی اس سے کم کہتا ہے تو وہ بھی بدعتی ہے۔ اللہ ان میں سے کسی کو بھی ان کے وقت سے پہلے قبول نہیں کرے گا، یعنی نماز کے لیے وقت ہے باقاعدہ، اس سے پہلے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ایک آدمی بھول جائے تو وہ معذور ہے، اسے پڑھ لے گا جب وہ یاد آئے گا، یا وہ مسافر ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لے اگر وہ چاہے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ ایک نماز کو پہلے پڑھتا ہے، اگر وہ جمع تقدیم کرتا ہے تو جیسے ظہر اور عصر کی نماز اگر ایک ساتھ پڑھتا ہے، اگر مسافر ہے جمع کے ساتھ، تو ظہر میں پڑھ سکتا ہے اور عصر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ظہر میں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے عصر کو پہلے پڑھنا لازم آئے گا، تو یعنی جمع بین الصلاتین جب کرتا ہے ایک مسافر تو وہاں پر ایک نماز کو پہلے پڑھنا لازم آتا ہے، تو وہ جو ہے ایسی صورت میں پہلے وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی جو ہے اگر وقت سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو ہے مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کی یعنی فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، یعنی قرآن کے اندر سے بھی، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اس تعلق سے بے شمار نصوص ہیں، قرآن کے اندر متعدد جگہوں پر اقیموا الصلاۃ کا لفظ آیا ہوا، اور سنت کے اندر یہ وضاحت آئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، فرض نماز کا، وہ جو ہے دن اور رات میں کل 5 وقت کی نماز ہے، اور معراج کے موقع پر اس کی جو ہے تفصیل آ گئی تھی۔ نماز کے تفصیلی احکام بھی قیام و رکوع سے لے کر سجود اور اذکار تک سنت ہی کے اندر سب کچھ بیان ہے۔ سنت ہی کے اندر اس کے اوقات کی تحدید بھی آئی ہے، ظہر عصر سے لے کر کے مغرب عشاء اور فجر ہر ایک کے بارے میں، اور حضرت جبریل علیہ السلام معراج کی صبح تشریف لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر عصر پھر مغرب پھر عشاء پھر فجر کی نماز پڑھائی تھی، ان کے اول وقت میں، پھر دوسرے دن آئے اور ان ساری نمازوں کو ان کے آخری وقت میں پڑھایا۔ چنانچہ ظہر کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کیا، اور عصر کو مؤخر کیا اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو مؤخر کیا آدھی رات تک، اور فجر کو مؤخر کیا صبح کے زرد ہونے تک۔ اس کے بعد کہا کہ نماز انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ یہاں پر جو ہے شیخ نے نمازوں کے اوقات کی تحدید کی ہے، اور یہ 5 وقت کا، اس سے کم اور زیادہ کہتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو زیادہ کے بھی قائل تھے، اور آج بھی کم کے قائل ہیں۔ روافظ میں کم کے قائل ہیں، وہ 3 وقت، ایک صبح کے وقت، ایک دوپہر کو اور ایک شام کے وقت 3 نمازیں وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس 3 ہی ہے۔ اس طرح نماز کی تعداد، اس کی کیفیات اور اس کے اوقات کی وضاحت، یہ سب ضروری ہے جاننا، اور یہ سب کتاب اللہ اور حدیث نبوی کے اندر اس کی تشریح موجود ہے، جبکہ قرآن کے اندر ان کا ذکر اجمالی طور پر آیا ہے، لیکن تفصیل سے اور تمام جزئیات کے ساتھ سنت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اور جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے، عمل کر کے، اور آپ کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھایا، اور آپ نے اسے قبول کیا، اور پھر اسے اپنے بعد والوں تک یعنی ہم تک جو ہے اسی نماز کو پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام نے ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، ہر حرکت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کیسے سب سیدھی کرتے تھے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرکت سکھاتے تھے نماز کے اندر اور بتاتے تھے۔ وہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سیدھی کرنے کی ایک مثال ہے کہ کیسے جو ہے اللہ کے رسول نماز کو جب کہتے تھے کہ ہماری طرح پڑھیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں سیم ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہری سے جہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی، آپ صفوں کو سیدھی کرتے تھے، اندر جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ صفوں کے اندر گھس جاتے تھے۔ کسی کی پشت اگر پیچھے رہتی تھی تو اس کو اور برابر کرتے تھے، کسی کا سینہ اگر ابھرا رہتا تھا آگے کی طرف تو اس کو مار کے اندر کرتے تھے، اور ایسا کہتے تھے کہ بالکل سیدھی صف ہونی چاہیے، جیسے فرشتے جو ہے صفوں کو سیدھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما دے اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، اللہ تمہارے دلوں میں ورنہ اختلاف ڈال دے گا۔ تو اللہ کے رسول جب بھی کہتے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، تو ہم لوگ فوراً جو ہے آپ جیسے بتائے ہوتے تھے، چونکہ آپ صفوں کو سیدھی اندر گھس کر کے کرتے تھے کبھی کبھی، اور سکھاتے تھے بتاتے تھے، تو فوراً ہم لوگ سیدھی کر لیتے تھے۔ اور ہم لوگ جانتے تھے کہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے باقاعدہ کہ میں تم لوگوں کو پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو شیخ ابن عثیمین جو موجودہ زمانے کے فقیہ ہیں، فقیہ امت، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں دیکھتے تھے پیچھے سے، نماز کی حالت میں دیکھتے تھے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو پیچھے جو ہے لوگ صفوں کو سیدھی کرتے تھے۔ اب صفوں کو کیسے سیدھی کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں صحیح ہے، وہ اپنی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیان کر رہے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ ہم لوگ جو ہے اپنے کندھوں کو ایک دوسرے سے ملا لیتے تھے، اور قدم سے قدم ملا لیتے تھے، کندھوں سے کندھے ملا لیتے تھے، اور قدم سے قدم ملا لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے وضاحت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اس طرح ہم لوگوں کی صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی تھی۔ آج بتائیں جو ہے اس طریقے سے صف کون سیدھی کرتا ہے، کندھوں سے کندھا ملا کے، قدم سے قدم ملا کر کے؟ بلکہ جو ہے موقوف روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ٹخنوں سے ٹخنے ہم ایک دوسرے سے ملا لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موقوف روایت صحابی کا قول ہے، اور یہاں بھی سنن نبی داؤد کے اندر بھی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے قدم سے قدم ملا لیتے تھے، کندھے سے کندھا۔ یہ جو ہے جس طریقے سے صحابہ سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر ہیئت اور ہر شکل اور ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے ہی باقاعدہ بعد والوں کو پہنچاتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نماز پڑھ کے دکھاتے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہم نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ صحابہ کرام وضو بناتے تھے لوگوں کے سامنے دکھا کر کے، اور اس کے بعد کہتے کہ ایسے ہی ہم نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر چیز اسی کو منہج کہتے ہیں، ایسے ہی۔ یہ کیا اسٹائل، یہ اسلوب، جو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو جس طریقے سے جس انداز سے انہوں نے سیکھا، ویسے ہی جو ہے ہم تک پہنچایا ہوا ہے۔ تو اسی کو صحابہ کا منہج کہتے ہیں۔ یہی صحابہ کا منہج حجت ہے، اور کسی کا نہیں۔ کوئی دوسرا سمجھا دے کہ جو ہے سب ایسے سیدھی کی جاتی ہے، 4 انگل اپنے اندر جو ہے خالی کر دو، اس کے بعد جو ہے رکھو پیر کو، دوسرے کے ملانا نہیں ہے، چاہے کندھا ملے، ایسا کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے لگے کہ جو ہے ایک صف میں کتنی جو دوری ہے، آپس میں دوری بنی رہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی طرح سے سب کو سیدھی کرنا ہے، اور صحابہ ہی کی طرح سے ہمیں نماز کو پڑھنا ہے، اور انہوں نے حدیثوں کے اندر سب طریقہ بتا دیا۔ ہاں، ہمیں فقہ وقہ کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اصول سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارے جو ہے طریقے اور اصول حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے دین کو نازل کیا ہے، اور اس دین کی وضاحت اور اس کی تفصیل جو ہے اللہ کے رسول نے بتلائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ نے جو ہے حدیثوں کے اندر روایت کر کے دکھا دیا ہے۔ کوئی بھی آپ جو ہے حدیث اٹھا کے کتاب دیکھیں اور حدیث کھولیں، اس کے آخر میں کسی نہ کسی صحابی کا نام آئے گا
جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا کرتے ہوئے، ایسے پایا آپ کو، میں نے ایسے اللہ کے رسول سے سنا ہے، آپ ایسے کر رہے تھے، آپ ایسے کہہ رہے تھے، اور فلاں صحابی نے یہ کام ایسے کیا تو اللہ کے رسول نے دیکھا اور آپ خاموش رہے، تو اس میں جو ہے ہر چیز آپ پائیں گے، طریقہ ہی پائیں گے۔ حدیث جو ہے کیا ہے؟ طریقے کا نام ہے۔ اسلام دین کیا ہے؟ دین کو کیسے عمل کیا جائے گا، دین پہ کیسے چلا جائے گا، دین پر کو کیسے جو ہے سیکھا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کوئی اور تیسری چیز کا نام نہیں لیا۔ آپ نے کہا ترکت فیکم صحیحین، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے۔ آج جو ہے حدیث اور قرآن کو کوئی صحیح سے سمجھتا ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے تقلیدی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، وہ لوگ جو فقہ میں، فتاوے میں جو ہے لوگوں کو مشغول کر رکھے ہیں۔ اور یہ تو اہل حدیثوں کی جو ہے، اہل حدیثوں کا دین ہے، ان لوگوں کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے جو قرآن حدیث کو مشہور کر دیا۔ ہندوستان جیسے ماحول میں، ادھر بر صغیر میں لوگ جو ہے قرآن پڑھنے لگے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، پڑھانے لگے۔ تقلیدیوں کے کوئی رواج ہی نہیں تھا، وہ لوگ بھی مجبور ہو کر کے حدیث پڑھنے لگے۔ اب وہ لوگ بھی قرآن حدیث سے دلیلیں دینے لگے، نہیں تو یہ تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن حدیث سے دلیل دیا جاتا ہے۔ یہ تو اندھے ہوتے ہیں، ان کو بس اپنی فقہ سے نقل کر دینا ہے کہ در مختار میں یہ چیز ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ہدایہ میں یہ چیز ہے، آگے ختم، کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے ہدایہ میں آیا ہے بس۔ تو ان کی یہاں ہدایہ، در مختار، اسی طریقے فتاوی عالمگیری، اور سب سے بڑی کتاب ان کے پاس فتاوی عالمگیری ہے۔ 500 جو ہے علماء کہتے ہیں مل کر کے عالمگیر نے لکھوایا تھا، یعنی وہی دین ہے ان کا۔ جو کچھ ان کے فتاوی عالمگیری میں ہو گیا، ختم معاملہ۔ قرآن سے کیا لینا حدیث؟ وہ تو اہل حدیثوں نے سکھا دیا اور مجبور کر دیا۔ اب یہ بھی مجبور ہو گئے قرآن حدیث سے دلیل دینے پر۔ تو بہرحال ہماری بات آگے چل رہی تھی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ عقیدے اور منہج میں ایسی چیزوں کو داخل کیا گیا ہے کہ جب کسی بھی فرقے، باطل فرقے نے کسی مسلمہ اصول کا انکار کیا ہے تو بتائے گا کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے۔ تو ایسے ہی جیسے روافظ، ان کے یہاں انکار پایا جاتا ہے، 5 وقت نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے 5 وقت نماز ہے تو بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر، اور بہت ساری کتاب ہیں، 5 صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، 5 اوقات نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے دن اور رات کے اندر، یعنی 24 گھنٹے میں۔ تو یہ چیز ہے، یہ لوگ مانتے نہیں، اسی لیے جو ہے اس کو عقیدے اور منہج کی کتابوں میں شامل کیا گیا۔ اور شیخ نے لکھا، یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں شیخ، کہ جو ہے نماز 5 وقت، جو اس سے کم مانے گا وہ بدعتی، جو اس سے زیادہ مانے گا وہ بھی بدعتی ہے۔ اور ان کا جو یہ 5 اوقات، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اس کے اوقات یعنی محدد ہے۔ اور یہ کہ جو ہے نماز جو ہے ان کی وقت ہی پر ہوگی، آپ پہلے نہیں ادا کر سکتے۔ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ہر نماز کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، یعنی ہر نماز کے 2 وقت ہیں، ایک اول وقت جسے کہتے ہیں اور ایک آخری وقت۔ ان دونوں کے درمیان ہی میں نماز ہوگی، اس کو ادا کہیں گے۔ اس مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز شروع ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ اب اس کے بعد ختم کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے عصر کا وقت، پہلے وقت میں، ہر نماز کو پہلے وقت میں، جیسے فجر کی نماز ہے غلس میں، جس وقت جو ہے تھوڑا بہت اندھیرا رہتا ہے تو اس کو غلس کا وقت کہتے ہیں۔ صبح صادق، غلس کے وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، ہر وقت کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، اسی کو کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا۔ تو وہاں الوقت الاول مراد ہوتا ہے، یعنی پہلے وقت میں ادا کرنا، یہ جو ہے اللہ کے افضل اور محبوب عمل ہے۔ اور جو ہے آخری وقت میں اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ افضل نہیں ہے۔ اور دیکھیں گے آپ حنفیوں کو عام طور سے یہ ہر نماز کو آخری وقت ہی میں ادا کرتے ہیں، سوائے عشاء کے، تو ہر نماز یہ آخر میں ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ہمیشہ مغرب میں بھی جو ہے کرتے ہیں لوگ، نماز اذان جو ہے لیٹ میں دیتے ہیں 2-4 منٹ، لیکن جو ہے نماز جو ہے شروع ہی میں پڑھتے ہیں بہرحال۔ تو ان کے یہاں جیسا فقہ میں لگ گیا ویسے ہی کرتے ہیں، ورنہ حدیث میں کیا ہے کہ پہلے وقت میں، آپ دیکھیں فجر جو ہے پہلے وقت میں افضل ہے، لیکن وہ لوگ آخری وقت میں، جب آخری وقت جو بتایا گیا حدیث کے اندر کہ جب جو ہے
صبح بالکل زرد ہو جائے، وہ آخری وقت ہے، اسفرار اس کو بولتے ہیں، اسفرار الصبح بولتے ہیں، وہ آخری وقت ہے، اسی وقت یہ لوگ شروع کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد تقریباً دن نکلنے میں آدھا گھنٹہ مشکل سے رہتا ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ تھوڑی لمبی نماز کر دیں نا تو پتہ چلے گا دن نکل جائے گا۔ اور یہ لوگ ہیلا بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لائٹ ویٹ بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیں گے مسجد کا تاکہ اندر جو اندھیرا رہے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، کیا کیا یہ لوگ ہیلے کرتے ہیں۔ اور ان کے یہاں تو ہر چیز میں، دین کے اندر ہر چیز میں، ہر باب میں آپ دیکھو گے سب سے زیادہ ہیلا ان کے یہاں زکوٰۃ کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں عجیب عجیب ان کے یہاں ہیلے ہیں، معاملات میں جو ہے عجیب عجیب ہیلے ہیں، کیسے ایک چور کے لیے وہ ہیلے بتاتے ہیں، کیسے جو ہے اگر جو ہے کوئی چوری کرتا ہے، نقب لگاتا ہے کسی گھر میں، اور اگر اس کا ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر ہے، ایسا چوراتا ہے تو اس کو چوری نہیں مانا جائے گا، واللہ اس پہ کاٹا نہیں جائے گا ہاتھ۔ مطلب چوروں کے لیے یہ لوگ یہ لوگ ہیلے اپناتے ہیں، ہر باب میں ان کے یہاں کچھ نہ کچھ ہیلا پایا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل، یعنی حنفیوں کے ہیلے پر جو ہے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا صحیح بخاری میں۔ وہاں پر جب یہ آتے ہیں نا، یہ جب قرآن بخاری پڑھاتے ہیں، وہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو بخار آنے لگتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بخاری پڑھنے سے بخار آتا ہے۔ یہ اس چیپٹر میں آتے ہیں تو ان کو بخار اتر جاتا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا بہت کٹر ہوتے ہیں وہ امام بخاری کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے حنفیوں کو وہاں پر ایکسپوز کیا ہے۔ ان کی ہر چیز کے اندر کون سا بھائی ہیلا؟ تو ہیلا یہ آج نہیں، ان کے بہت پہلے سے ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ہیلا ہے، نماز کے اندر ہیلا ہے، روزے کے اندر ہیلا ہے، معاملات میں، بیع و فروخت میں، ہر چیز میں ان کے یہاں بتائیں نہیں۔ چوروں کے لیے بھی انہوں نے ہیلا اپنا رکھا۔ کتاب النکاح میں بے شمار ہیلے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو امام بخاری نے تھوڑا بہت اشارہ کیا، بہت زیادہ نہیں، کتاب الحیل کو قائم کر کے ان کے جو ہے سارے ہیلوں کو انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا اپنا، نماز کے اندر وقت ہے، ایک پہلا وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ پہلے وقت میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اور الحمدللہ اہل الحدیث اس کی جو ہے پابندی کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کی جائے، چاہے جو نماز ہو، چاہے ظہر سے لے کر کے عشاء اور فجر تک۔ اس کے بعد جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ سفر کے اندر 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے سوائے مغرب کے، یعنی رباعی نمازوں میں یہ 2 رکعت جو ہے نا قصر ہے۔ رباعی نمازوں میں وہ نمازیں جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، تو ان کے اندر قصر کیا جائے گا، یعنی 2 رکعت پڑھی جائے گی، جبکہ مغرب اور فجر میں نہیں، کیونکہ فجر ویسے ہی 2 رکعت ہے، اور مغرب کے اندر 3 رکعت ہے، تو اس میں قصر نہیں ہوگا، تینوں پڑھی جائے گی سفر میں۔ تو مغرب کے اندر قصر نہیں ہے، یہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گی، یعنی اس کو 3 ہی رکعت پڑھا جائے گا۔ فجر کے بارے میں تو معلوم ہے کہ 2 ہی رکعت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ کی ایک روایت آتی ہے کہ پہلے نماز جو ہے، جو 5 وقت تھی لیکن صرف 2 رکعت، پہلے فرض نماز جو تھی 2 رکعت، لیکن جب آپ واپس معراج سے آئے تو اس کے بعد جو ہے کہہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو، یعنی پہلے 2 رکعت تھے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت اقامت میں اپنے گھر پہ آدمی رہے یا سفر پہ رہے، ہر حال میں 2 نماز، 2 رکعت نماز پڑھنا تھی 5 وقت میں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، جب اللہ کے رسول واپس آئے وہاں سے معراج سے، تو بعض نمازوں کے اندر 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، اور بعض نمازوں میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی مغرب کے اندر 1 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ حالت اقامت میں، اور سفر جو ہے، سفر کے اندر وہ اپنی اصلی حالت پہ باقی رہا سوائے مغرب کے، کہ اس کو 3 پڑھا جانے لگا۔ تو یہ وضاحت ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے نماز جو ہے 2 رکعت واجب تھا، فرض تھا، اس کے بعد جو ہے یہ سب تبدیلی ہوئی، اور بعض نمازوں میں 4 رکعت ہو گئی، اور بعض میں 3 اور بعض میں 2۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 5 سے زیادہ کہتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ 5 رکعت نماز ہے، 5 اوقات نماز پڑھی جا رہی 5 بار، اور یہ تو ثابت ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے۔
اب اگر کوئی کہتا چھ رکعت ہے، چھ جو ہے تعداد ہے نمازوں کی، 6 بار پڑھی جائے گی، تو وہ بدعتی ہے، بلکہ کافر اور زندیق ہے، انہوں نے لکھا، کیونکہ قرآن، سنت، اجماع امت سے انحراف، کوئی بھی چیز اگر قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہو، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، تو وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسلمہ اصول ایسا ہو جو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہو، تو اس کا منکر جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ شریعت سازی کرنے والا بن جائے گا اس طریقے سے۔ اب مسیلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے لوگوں کے لیے 2 ہی رکعت کہا تھا، 2 ہی نمازیں، جیسا کہ بتایا روافض جو ہے 3 بتاتے ہیں، تو 5 سے زیادہ بھی نہیں ہے اور 5 سے کم بھی نہیں ہے، تو روافض کہتے ہیں کہ 3 ہی نماز ہے۔ مسیلمہ کذاب یہ اپنے آپ کو نبی کہتا، تو اپنے پیروکاروں سے کہتا تھا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے 3 نمازیں معاف کروا لی ہیں، اب تم لوگوں کو صرف 2 نماز پڑھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے وہ بھی کافر ٹھہرے، اور کہا کہ میں تم پر صرف 2 ہی نماز مقرر کرتا ہوں، چنانچہ ایسے ہی کوئی اگر کہے 4 ہی ہے، فجر کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مشقت، وہ کہتا تھا کہ 5 وقت پڑھو گے تو اس میں پریشانی ہوگی، 3 کو میں معاف کر دیتا ہوں، صرف 2 ہی پڑھو۔ مشقت کی وجہ سے آدمی کے بھی فجر میں بھی مشقت ہے، وہ کہتا تھا ایک فجر پڑھ لو، ایک عشاء پڑھ لو، کوئی کہ فجر میں مشقت ہے اس کو بھی ختم کر دو، صرف عشاء پڑھے، باقی آرام سے بیٹھے رہیں، تو یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے مصر کے اندر بورکیا نام کا، وہاں ٹیونس یا الجزائر کا یہ شاید صدر تھا، اس نے رمضان کے مہینے میں ایک بار کہا تھا جو لوگ عملی جہاد میں مشغول رہتے ہیں ان پر سے روزہ ساقط ہے۔ شیخ ربی کہتے ہیں کہ اس نے روزہ کو کیوں ساقط کر دیا تھا، کیونکہ وہ اخوانیوں کے بیچ میں رہتا تھا، ان کے یہاں دین کے اندر بڑی سہولت ہے، بڑی نرمی ہے، سختی دوسری چیزوں میں اور دین کے معاملے میں بڑی سہولت ہے، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، ہر چیز، تو ان کے یہاں آسانی بہت ہے، تو روزہ ہی ساقط کرتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں بھی کورونا کے موقع پر ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں وہ لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی بورکیا یہ الجزائر کا شاید صدر تھا، اور الجزائر کا نہیں تو مراکش کا رہا ہوگا جہاں تک میرا گمان ہے، اس نے جو ہے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو لوگ جہاد میں مشغول رہتے ہیں وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کون سا جہاد؟ ان کے یہاں جہاد یہی لوگ جو مسلم حکمرانوں سے جہاد کرتے ہیں وہی لوگ مراد ہیں۔ 5 سے جو کم کہتا ہے وہ بدعتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بالکل وہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی وقت سے پہلے قبول نہیں کرے گا، وقت سے پہلے، یعنی نمازوں کو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ بتایا سوائے سفر میں جب وہ جمع بین الصلاتین کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول سے یہاں بھی ایک چیز واضح کر دیں، شیخ نے بیان کیا لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ جمع بین الصلاتین میں جیسا کہ کیا جاتا ہے سفر کی حالت میں 2 وقت کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف جو ہے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، یہ جو ہے 4 اوقات، تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، جو جیسے مثال ظہر اور عصر کو پڑھنا ہے تو آدمی چاہے تو عصر کو پہلے ظہر کی نماز میں پڑھ لے، یا اگر یہ اس وقت ہوگا جب آدمی ظہر کے وقت نکلنا چاہ رہا ہے حالت سفر میں، تو اب یہ ہے کہ ظہر کے وقت نکل رہا ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، تو اب عصر میں جو ہے وہ راستے ہی میں رہے گا، مثال کے طور منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، منزل کو پہنچے گا لیکن مغرب کے قریب تقریباً، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ عصر کی نماز ظہر میں پڑھ کے نکلے ساتھ میں، کیونکہ راستے میں چھوٹ جائے گی نماز عصر کی، تو اس کے لیے رخصت ہے۔
وہ وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک رخصت ہے کہ وہ گھر ہی سے پڑھ کے نکلے عصر کو۔ اس کو جمع بین الصلاتین کے ساتھ جمع تقدیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نماز کو مقدم کر دیا ہے، ظہر کی تو اس کے وقت پہ پڑھا ہے، عصر کو مقدم کر دیا، تو یہ جمع تقدیم ہے، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ظہر سے جو ہے پہلے نکلتا ہے تھوڑا بہت، اور اس کے بعد ظہر کا وقت بیچ میں پڑتا ہے، ظہر سے پہلے وہ نکل گیا، جب 10-11 بجے وہ نکل گیا، اب ظہر کی نماز جو ہے بیچ میں پڑھ رہی، اب یہ کہ وہ عصر کے وقت کہیں جو ہے منزل پہ پہنچ جائے گا، کسی منزل پہ، تو جہاں منزل پہ پہنچے عصر کے وقت، تو وہیں دونوں پڑھ سکتا ہے وہ، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لے، تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، یعنی گویا اس نے ظہر کی نماز کو عصر کی نماز میں پڑھا ہے، یہ جمع تاخیر ہو گئی۔ یعنی جمع بین الصلاتین میں ہوتا کیا ہے، کسی ایک نہ ایک وقت میں آپ کو پڑھنا ہے، ایک کو آپ اول وقت میں آپ پڑھیں گے، جو ظہر عصر کی اگر مثال لیں، مغرب عشاء جیسے ظہر عصر، تو ظہر عصر کی مثال لیں گے تو آپ اس کو ایک وقت کو اول وقت میں پڑھیں گے، چاہے ظہر کی اول وقت میں پڑھیں یا مغرب کی یا عصر کی اول وقت میں پڑھیں، ایک کو جو ہے ایک کو دوسرے میں پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ترتیب بھی ضروری ہے، اگر آپ عصر میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی وقت میں اگر آپ دونوں کو پڑھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، پھر عصر کی پڑھنی ہوگی۔ جی ہاں، ترتیب ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جمع بین صلاتین ہے، اور یہ جو جمع تقدیم اور تاخیر، یہ دونوں صورت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کہ کبھی اگر آپ پہلے نکل رہے ہیں سفر کے لیے، راستے میں کہیں ظہر کی نماز آ رہی ہے، تو آپ اس کو جمع تاخیر کے ساتھ عصر میں آپ نے پڑھ لیا، یا اگر ظہر کے وقت نکل رہے ہیں تو عصر کو پہلے ہی پڑھ لیا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، حنفیوں نے دونوں کو انکار کر دیا، تقلیدیوں دونوں کو نہیں مانتے، جمع تقدیم تاخیر یا نہیں، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے گا، دوسرے کو دوسرے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی، عقل کیوں چلا رہے ہو؟ اللہ کے رسول سے جب ثابت ہے، چاہے تقدیم پڑھو چاہے تاخیر پڑھو، تو آپ اپنی عقل کیوں گھما رہے ہو ادھر ادھر؟ تو یہ کہتے ہیں جمع سوری ان کے یہاں ہے، جمع سوری انہوں نے، انہیں تیسری جو اصطلاح انہوں نے نکالی، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ شریعت سازی ہے؟ جب اللہ کے رسول سے صرف جمع تقدیم اور جمع تاخیر یہی تو ثابت ہے، تو یہ تم جمع سوری کہاں سے لے آئے بھائی؟ یعنی یہ جمع تقدیم بھی نہیں مانتے ہیں اور جمع تاخیر بھی نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحابہ نے بیان کیا، عمل کیا، بلکہ یہ بیچ میں جمع سوری لے آئے۔ بھائی جمع سوری کیا؟ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ حنفیوں کی دماغ ہے۔ جمع سوری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آدمی جمع بین الصلاتین کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ ظہر کی نماز کو کھینچ کے لے جائے اس کے جو ہے آخری وقت میں، اور عصر کی نماز کو اس کو جو ہے پہلے وقت میں، اس طریقے سے دونوں کے بیچ میں، یعنی جہاں ظہر کا وقت جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہیں بیچ میں ادا کرے دونوں کو، اس طور پر، یعنی ظہر کو ظہر میں ہو جائے گا، عصر کا عصر میں ہو جائے گا، اس طریقے سے ہم نے گویا جمع کیا ہی نہیں، دونوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، آپ کی حکمت صحیح ہے، تو آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو گویا ہم نے جمع کیا ہی نہیں۔ جمع سوری مطلب غیر حقیقی جمع، لگ تو رہا ہے کہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہو آپ، یعنی دکھنے میں تو لگ رہا ہے جمع ہے، اکٹھے پڑھ رہے ہو دونوں نماز کو، لیکن وہ اصل میں اکٹھا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ظہر کو ظہر میں پڑھا، جو کہ آخری وقت میں بالکل، اب اس کے بعد فوراً جو ہے عصر کی وقت شروع ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، تو ہم نے عصر کو عصر میں پڑھا۔ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ جمع نہیں ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بھائی جمع ہے، ایک ساتھ چونکہ پڑھ رہے ہیں، تو ظہر کو اس کو کھینچ کے لاؤ آخری وقت میں، تو آخری وقت میں پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ظہر ہی کا وقت ہے، تو ظہر کو ہم نے ظہر میں پڑھا،
اور اس کے بعد جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو اثر پڑھ لو، تو لگے گا کہ دونوں کو ایک ساتھ ہم نے پڑھا ہے، حالانکہ دونوں کو وقت میں پڑھا ہے۔ تو یہ تو جمع کہاں ہوا بھائی؟ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ظہر کو لے جاؤ عصر میں پڑھو آرام سے، یا تو جو ہے عصر کو پہلے ظہر میں پڑھ لو آرام سے، تو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جمع تقدیم یا جمع تاخیر، اور یہی دونوں ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ تو اس میں بھائی تم کو زیادہ دماغ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے بات آ گئی ہے تو ان کے ایک دماغ کی بات اور ہم کر دیتے ہیں۔ مطلب کیسا جو ہے دین میں یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایسی دماغ لگاتے ہیں، جب بھائی اللہ کے رسول سے اور دین کہتے ہی ہیں کہ اس میں ہمیں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ثابت ہے ویسے کر لو۔ حضرت علی کہتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا بالمس من الاعلی، کہ من اعلیٰ، کہ اگر دین کے اندر عقل نہیں کام کرتی، دین عقل سے نہیں چلتا، اگر عقل سے چلتا دین تو میں سمجھتا ہوں کہ مسا جو کیا جاتا ہے پیر کا وہ نیچے کرنا چاہیے۔ مسا بولے تو پوچھنا، کیونکہ گردہ غبار نیچے ہوتا اوپر نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں اوپر مسا کرنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے ہم اوپر کرتے ہیں، ہم اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ دین کے اندر دماغ نہیں چلے گا، اور بہت ساری چیزوں سے ثابت ہے۔ تو یہ لوگ کیسا اپنا دماغ لگاتے؟ یہ دین میں اپنا دماغ لگانا اور اپنے حساب سے عمل کرنا، یہ کیا شریعت سازی ہے؟ اللہ کے مقابل شریعت ساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم اپنے دماغ سے نہیں کریں گے کہ جو ہے بھائی اللہ کے رسول جب جمع تقدیم بتا دی، جمع تاخیر، کہ ظہر کی چاہو تو عصر میں پڑھ لو جا کر کے، یا عصر کی چاہو تو ظہر میں پڑھ لو، خلاص معاملہ۔ اب یہ کیا ہم اس کو کھینچ کے آخر میں لائیں گے اور اس کو کھینچ کے پہلے لائیں گے؟ عصر کی تو پہلے لوگ پڑھتے نہیں ہیں کبھی، تو جو جمع کرتے ہیں تو وہاں پڑھ لیتے ہیں پہلے، تو جمع کرتے وقت ہی پہلے پڑھتے ہیں بس، نہیں تو کبھی، کیونکہ ہمیشہ یہ عصر کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے وہ آخری وقت ہے، ہر چیز کا سایہ جب 1 مثل وہاں سے شروع ہوتا ہے عصر کی نماز، تو ان کو تو کبھی مطلب توفیق ملتی نہیں کہ اس عصر کو پہلے وقت میں نماز۔ مثال کے طور آج کل 4 سوا 4 بجے جو ہے عصر کی نماز شروع ہوتی ہے مثال کے طور، اور یہ ہے جو اہل حدیثی پر عمل کرتے ہیں، اس وقت جو ہے 4 سوا 4 بجے، لیکن یہ لوگ آپ جاؤ دیکھو ان کے یہاں، ان کی حنفیوں کی مسجد میں جاؤ کے دیکھو 5:30 بجے اذان ہوتی ہے، 5:25 5:20 پہ ان لوگوں کی اذان ہوتی ہے، جو کہ بالکل جو ہے آخری وقت ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں عصر کی، تو جمع کرتے وقت کہتے ہیں لاؤ بھائی پڑھ لو، جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے پڑھو، جبکہ ایسا کچھ ثابت نہیں۔ یہ جمع سوری کا جو انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے، ایسی بیع و فروخت کے اندر ایک بیع ہے جس کو بیع مسرات کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی جو ہے جانور خریدتا ہے دودھ پینے کے لیے، جیسے کسی نے بھینس خریدا، تو بیچنے والا کیا کرتا ہے، وہ ہیلا کرتا ہے، 2-3 دن دودھ کو روک کے رکھتا ہے، تو دودھ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بول دیتا ہے کہ دیکھو 5 کلو دودھ دے گی، اور جاتا ہے پہلے دن دھوتا ہے تو 5 کلو واقعی نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد جب دوسرے تیسرے دن دھوتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 کلو دودھ دینے لگا جانور، بھینس جو ہے 2 کلو میں آ گئی یا گائے، تو یہ دھوکہ ہوا۔ تو ایسے بیع کے اندر حدیث کے اندر آیا ہے کہ اختیار ہے خریدنے والے کو کہ وہ جو ہے واپس کر دے اور اپنا پیسہ لے لے، اور ساتھ میں 1 سا کھجور دے، یعنی تقریباً 2 کلو کھجور لوٹائے اسے۔ ابھی تو حدیث کے اندر حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ جو ہے 2 کلو نہیں لوٹائے گا، بلکہ جتنا دودھ کھایا اتنا لوٹائے، یہ عقل ہے۔ ہر آدمی سنے گا ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، تو یہ وہاں عقل لگا رہے ہیں۔ یعنی حدیث میں جو صاف 1 سا کھجور کا ذکر ہے، 2 کلو کھجور واپس دے گا، اس کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنا دودھ کھایا اتنا واپس کرے گا۔ یعنی اگر اس نے مثال کے 10 کلو دودھ کھایا ہے 2-3 دنوں میں، تو 10 کلو کی قیمت لگائے گا کہ کتنی قیمت ہے، وہ پیسہ ساتھ میں اس کو دے دے گا۔ وہ 2 کلو کھجور نہیں دے گا، حدیث میں 2 کلو کھجور ہے۔ سوال یہ کہ جو یہ آپ دماغ لگا رہے ہو حدیث کا صاف انکار کر کے، اور یہ جو دماغ آپ لگا رہے ہو کہ جتنا دودھ کھایا ہے اس کا جو حساب لگا کے پیسہ واپس کرے گا، نہ کہ کھجور، کیا یہ دماغ اللہ کے رسول کے ذہن میں نہیں آیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ نہیں سمجھ پائے؟ اللہ کے رسول بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی جتنا دودھ
کھائے اس کی قیمت وہ ادا کر دے۔ اب اس کی قیمت چاہے جیسی شکل میں ہو، دینار میں ہو، درہم میں ہو، کھجور میں ہو، غلہ میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، بھائی قیمت تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ جتنا دودھ کھایا ہے اس کی قیمت وہ ادا کر دے کسی بھی شکل میں، بلکہ آپ نے 2 کلو کھجور دینے کے لیے کہا۔ اور حدیثوں کے اندر ہے، محدثین نے لکھا کہ یہ عبادت ہے، یہ تعبد ہے، اس کو ویسے ہی کیا جائے گا۔ حکمت اس میں بتاتے ہیں محدثین شارحین حدیث کہ یہاں حکمت یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے حساب سے قیمت دے گا تو جس نے کھایا ہے دودھ اس وہ مثال کے طور پر بول دے کہ ہم نے 10 کلو تمہارا دودھ کھایا ہے، اس کی قیمت دے۔ اب وہ بول دے کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایک دن میں 5 کلو ہوا تھا، ہم 5 کلو کے حساب سے لیں گے، مطلب 15 کلو کا، 15 کلو کا دام ہمیں دو۔ وہ کہے گا نہیں تمہاری بھینس نے کم دودھ دیا تھا، وہ تو ہم 10 ہی کلو کھائے ہیں، 8 ہی کلو دیا ہے 2-3 دن میں، تو اس طریقے سے وہ 8 کلو کا دام دے، تو جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہونا طے ہے، کیونکہ بھائی واپس کر رہے ہو تو وہ تو پہلے ہی سے ہیلا اپنایا تھا، فراڈ کیا تھا، تو وہاں اختلاف ہونا، جھگڑا ہونا طے ہے۔ یہ کچھ کہے گا وہ، کیونکہ کھا لیا کو پتہ تھوڑی ہے، تو یہ کچھ کہے گا وہ کچھ کہے گا، جھگڑا ہوگا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 کلو کھجور دینے کے لیے کہا۔ اب وہ 2 کلو کھجور اصل ہے، اس کی قیمت آپ دے سکتے ہو، 2 کلو کھجور کی قیمت، ختم معاملہ۔ لیکن جو ہے 2 کلو کھجور سے ہٹ کر کے تم اپنے حساب سے دودھ کی قیمت لگاؤ۔ دودھ کی قیمت اگر لگاؤ گے تو اس میں جھگڑا ہونا طے ہے، کیونکہ یہ کچھ بولے گا وہ کچھ بولے گا۔ لیکن کھجور پہ جب آ جاؤ گے تو کوئی نہیں کچھ بولے گا، کیونکہ اس کے یہاں بھی ہے کہ بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا جب حکم، شریعت کا حکم جب آ جائے گا تو دونوں خاموش ہو جائیں گے۔ اس میں کبھی یہ ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو فائدہ، کبھی اس کو فائدہ اس کو نقصان، کبھی ہو سکتا ہے جس کی بھینس ہو وہ خود کہے کہ بھائی ہمیں جو ہے 2 کلو کھجور، ہمیں 2 کلو کھجور کی قیمت دے دو، تو اس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے شریعت نے تو ہر چیز میں حکمت ہی سمجھی ہے۔ اب آ کر کے کوئی حنفیہ اپنا دماغ لگائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں دماغ لگانا شریعت کے معاملے میں یہ صحیح نہیں، بلکہ اجازت ہی نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ تو ہر جگہ یہ جو ہے اپنی حکمت لگانا اور اپنی جو ہے عقل لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سے جو عقلانیت پیدا، اسی سے اختلاف ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ان کے یہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ بالکل شریعت پہ بالکل الگ ہی عمل کر رہے ہیں، ان کی عورتیں الگ عمل کر رہی ہیں، ان کے مرد الگ عمل کر رہے ہیں، ان کے یہاں خود آپس میں اختلاف ہے۔ ایسا لگے گا آپ کو کہ عورتوں کے لیے یہاں الگ دین آیا ہوا ہے، مردوں کے لیے الگ دین آیا ہوا ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں، جیسے قرآن حدیث میں سب کے لیے برابر ہے، اور وہی چیزیں جو وہاں پہ قرآن حدیث میں صاف صاف، تو ان کا ایسا لگے گا بالکل الگ شریعت۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، انشاءاللہ اس پر جو ہے اگلے دروس میں بات ہماری جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔